ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 167 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 168 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء، یقیناً وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو پایا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں، ولا یہتدون، نہ ہی ہدایت پاتے ہوں، ومثل الذین کفروا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی، اس شخص کی سی ہے، ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو ایک پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق پہ دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کے لیے شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم، یقیناً اس نے تم پر حرام کیا ہے، المیتۃ، مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، فمن اضطر غیر باغ، تو پس جو کوئی
مجبور کر دیا جائے بغیر بغاوت کرنے کے، ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور جن کی وہ دنیا میں اتباع کرتے تھے، جن کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے تھے، تو ان کے وہ بڑے پیشوا ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، تو یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کا اظہار کریں، بیزاری کریں جیسے آج ہی ہم سے رخ موڑ چکے۔ لیکن ظاہر بات ہے اس دن کا افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات بالخصوص مشرکین مکہ کے لیے قابل توجہ تھی کہ وہ بہت سے بتوں کو پوجتے تھے اور ان کے مجاوروں کو پوجتے تھے، ان کی باتوں کے پیچھے چلتے تھے، آباء و اجداد کی سنی سنائی باتوں کے پیچھے چلتے تھے، اور بڑی ہٹ درمی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کسی دلیل کو نہیں مانتے اس لیے کہ ہم تو اپنے بڑوں کے دین پر ہیں اور انہی کی باتوں کے پیچھے ان کی اتباع میں چلتے رہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کے پیچھے تم بغیر سوچے سمجھے چل رہے ہو وہ کل تم سے برات کا اظہار کر دیں گے، اور اس وقت تم تمنا کرو گے کہ کاش تمہیں ایک موقع مل جائے اور تم دنیا میں جا کر ان سے بھی بیزار ہو جاؤ جیسے یہ آج تم سے بیزار ہوئے ہیں، لیکن یہ موقع ملنے نہیں والا۔ اب فرمایا اے لوگو اس میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں زمین میں حلال اور طیب دیا ہے۔ حلال اور طیب یہ دو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، بسا اوقات یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور جب یہ علیحدہ علیحدہ جس طرح یہاں پر علیحدہ علیحدہ بیان ہوئے ہیں حلالا طیبہ، تو اس کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حلال وہ چیز ہوتی ہے جب یہ اکٹھے یعنی بیان ہو جائیں یا علیحدہ علیحدہ اس طرح ساتھ ساتھ دو علیحدہ لفظ زبان بیان ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور طیب میں حلال وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا استعمال کرنا حلال ہے، اور اس کے مقابلے میں حرام وہ چیز ہے جس کا بتایا ہے کہ اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ جیسے پانی حلال ہے اور شراب حرام ہے، اس جیسے گائے یا بکرا یا دمبا حلال ہے اور اس کے مقابلے میں خنزیر اور کتا حرام ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں کہ اپنی ذات کے اندر یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو حلالا طیبہ میں پہلا جو چیز ہے حلال وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ چیز فی ذات ہی حلال۔ طیبہ کیا ہے؟ پاکیزہ۔ تو پاکیزگی میں کیا شامل ہے؟ پاکیزگی میں ہر وہ چیز جس کو فی ذاتی ہی حلال بیان کیا گیا ہے اس کو جائز ذرائع سے اپنے پاس رکھنا، اور جو ذرائع ہمیں بتائے گئے ہیں کہ اس طریقہ کار سے تم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہو، اس طریقہ کار اس پروسیجر کو فالو کر کے اس کو حاصل کرنا، وہ اس کو پاکیزہ بناتی ہے، وہ اس کو طیب بناتی ہے۔ حلال چیز کو اگر ہم غلط پروسیس سے غلط انداز سے غلط طریقے سے لے لیں گے تو وہ فی ذاتی ہی تو حلال ہے لیکن ہمارے لیے پاک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اللہ کے رسول آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیں، اور یہاں پر یہ صدقے سے مراد فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ، تطہرہم تاکہ آپ ان کے مال کو پاک کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ چاہے حلال کماتا ہو لیکن اگر اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ مال اب اس کے لیے پاکیزہ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے باپ نے جائیداد بنائی اور جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس نے اس جائیداد کو ورثاء میں تقسیم کرنے کے بجائے خود لے لیا کہ میرے باپ کی جائیداد ہے میں جیسے مرضی استعمال کر لوں۔ اب وہ مال جو پاکیزہ جو حلال تھا لیکن اس دو نمبری اس پروسیجر کو درست نہ کرنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا اس کے لیے۔ اسی طرح حلال جانور اگر چوری کا ہو تو وہ طیب نہیں ہے۔ آپ چوری کی مرغی پہ 1000 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کر کے کھا لیں، وہ طیب نہیں ہے۔ رشوت کا مال تحفہ سمجھ کے، میرے منصب کا تقاضا سمجھ کے، اور اس کو جو مرضی خوبصورت نام دے کر اپنے لیے
اکٹھا کرتے رہیں وہ طیب نہیں۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان نے ناجائز ذرائع سے کمائی ہے، چاہے وہ چیز فی ذات ہی حلال ہے لیکن اس کا جو پروسیجر ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ انسان کے لیے پاکیزہ نہیں۔ تو دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی، حلالا طیبہ، اس کا جو وہ چیز فی ذات ہی بھی حلال ہو اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی کتاب و سنت کے موافقت میں ہو۔ اور اسی کے ضمن میں اگر تیسری بات کو ہم شامل کر لیں تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان حلال اور پاکیزہ کمائے، بلکہ اس حلال اور پاکیزہ کو کمانے کے بعد حلال جائز جگہوں پر خرچ کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو مال کے حوالے سے یہ تین بنیادی احکامات ہیں جن کے جواب اللہ کے ہاں دینا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ انسان کچھ سوالوں کے جب تک جواب نہیں دے دے گا اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا، اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا کہ اس نے اس کو کہاں سے کمایا ہے اور کس جگہ خرچ کیا ہے۔ تو کمانا، اس کے آمدنی کے ذرائع، اس میں یہ دونوں باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا کہ وہ حلال اور طیب ہو، اور اس میں جب حلال طیب پاس آ جائے تو اس کے خرچ کرنے کی مواقع ان کے اوپر بھی توجہ کرنا کہ میں نے ایسے نہیں میں جو مرضی کرتا رہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرا مال ہے میں آگ لگا دوں، بھئی آگ لگانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ میرا مال ہے میں ضائع کر دوں، ضائع کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ مما فی الارض کلوا مما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس زمین میں سے جو کچھ دیا ہے وہ تم ساتھ نہیں لے کر آئے تھے، یہ اللہ رب العزت نے، یہ ریسورسز اللہ نے دیے ہیں، ان کا ضیاع اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسلام تو ایسا دین ہے جو کسی بھی چیز کے ضائع کرنے سے منع کرتا کہ ریسورسز جو ہیں ان کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اور حکم یہ ہے کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، اللہ کے رسول کہ یہ پوچھتے ہیں عام کہ ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ کہیے تمہاری ضرورت سے اوپر کا جو ہے وہ خرچ کرو، یعنی وہ ریسورسز جو تمہاری ضرورت سے زائد ہیں ان کو دوسروں کو دے دو جن کے پاس نہیں ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جس نے وضو کرتے ہوئے بھی یہ بتایا ہے کہ پانی ضائع نہیں کرنا۔ مطلب آج آ کر دنیا اس بات کو کہتی ہے کہ جی واٹر ریسورسز کم ہیں، پانی کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہا کہ ایون یہ کہ اگر ریسورسز زیادہ بھی ہیں، آپ کسی ندی اور نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہیں، وہاں پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بندہ وضو کرتے ہوئے پانی کو ضائع نہ کرے۔ تو جہاں وافر موجود ہو وہاں پر بھی ضائع نہیں کرنے کا حکم ہے۔ تو جہاں ویسے ہی دنیا کے اندر حالات بڑے خراب ہیں اور فی زمانہ جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، گھروں کے اندر کھانا ضائع ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں نعمتیں اللہ نے جو ہمیں دی ہیں وہ ضائع ہو رہی، ان باتوں کا اہتمام کرنا کہ آپ ریسورسز کو ضائع نہیں کر سکتے، اس کی تربیت اگلی نسل تک ہم نے پہنچانی ہے، یہ امانت ہے۔ تو حلالا طیبہ، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے جو حلال اور طیب ہو۔ اس میں ایک چیز اور بھی شامل کر لیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ ایک بندہ کسی کمپنی کے ساتھ، کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہے کہ وہ اپنا فلاں وقت اس کمپنی کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک دے گا، اس وقت میں ڈنڈی مارنا، کام نہ کرنا اور اس وقت میں کچھ اور کرنا، یہ اس کی اس جاب کو پاکیزہ نہیں بنا رہا، طیب نہیں رہنے دیتا۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر فضل اللہ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی بندے نے کسی آجر کے ساتھ اپنا معاہدہ طے کر لیا کہ میں آج سے تمہارا اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کام کروں گا، یعنی میرا 9 بجے سے 5 بجے تک آپ کے پاس، اس کے عوض میں تنخواہ لوں گا، وہ کہتے تھے اس دوران، کام کے وقت کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی اس بندے پہ جائز نہیں، الا یہ کہ کام کی نوعیت ایسی ہے کہ جس میں آپ کے پاس کام ہی کوئی نہیں، بالکل فارغ بیٹھیں، یعنی آپ کی جاب ڈسکرپشن سے متعلق کوئی ذمہ داری آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے،
کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ اس وقت کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ چلو بالکل فارغ بیٹھے ہیں. کبھی ہوتا ہے ایسا بھی, یعنی کوئی کام بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو تلاوت کرتے ہیں یا خیر کی کوئی اور چیز پڑھ لیتے ہیں, یہ ایک علیحدہ موضوع. لیکن کام ہے آپ کے پاس اور آپ کہتے ہیں جی بس میں تو بیٹھا ہوں. اور ہمارے ہاں تو معروف ہے نا کہ سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتا ہے اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے, اور صاحب آتے کتنے بجے ہیں اور اس کے کتنے بجے جاتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ انسان کے رزق کو پاکیزہ نہیں رہنے دیتی. اس لیے جو معاہدہ کیا ہے جس کے عوض آپ پیسے لے رہے ہیں, اپنے اس کام کو پوری دل جمی کے ساتھ پورا کرنا, اور اگر اوقات کار متعین ہیں ان اوقات کار کو پورا کرنا, اور اس کے اندر جو آپ کو سے مطالبہ ہے اس کام کو پورے جو ہے نا محنت کے ساتھ پورا کر کے دینا. لمبا کرتے رہنا, ایسے بلا وجہ لٹکاتے رہنا, اور خاص طور پہ پبلک ڈیلنگ میں ایک بندے کو بٹھایا گیا ہے کہ جی یہ یہاں پر آنے والے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. وہ اس کو لوگ آ کر پوچھتے ہیں جی ہمارا یہ کام ہے, اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے, وہ بات ہی نہیں پوری بتاتا. وہ ایک دو چیزیں بتا کے اس کو بھیج دیتا ہے, وہ لے کر آتا کہتا ہے جی اس میں تو یہ کاغذ شارٹ ہے, اب بھی پوری بات نہیں بتاتا. لوگوں کو پتہ نہیں, وہ پھر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. کتنے چکر لگوائے جاتے ہیں ہمارے یہاں. اچھا فائل پڑی ہے, سائن نہیں کر رہا, کل آ جانا جی, پرسوں آ جانا. کیوں, کس لیے, کوئی وجہ نہیں, بس ایک عادت بنا لی ہے. یہ ساری چیزیں, یہ حرکتیں انسان کے رزق کو پاکیزہ نہیں رہنے دیتی. تو فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اس کے ساتھ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. جی طیب مال کو پاکیزہ نہ دے تو وہ حرام ہو جاتا ہے آپ کا یا ہوتا حلال ہی ہے؟ حرام ہوتا ہے. جو چیز ناپاک ہے, طیب کا الٹ کیا ہے, پاک کا الٹ کیا ہے, ناپاک, نجس. ٹھیک ہے نا. جو بندہ اپنے مال کے اندر, اور جتنی ملاوٹ اس نے کی ہے اتنا اس کا مال جو ہے وہ ناپاک ہو گیا. ٹھیک ہے نا, جتنی اس نے ڈنڈی ماری ہے اتنا اس کا مال ناپاک ہو گیا. تو اس لیے وہ بندہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ چیز تو اتنی سنگین ہے کہ اگر بندہ اس کے اوپر ہی سارا کام کرتا رہے اور اپنے رزق کے حلال طیب ہونے کی طرف توجہ نہ دے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا بندہ طویل سفر کر کے آتا ہے اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی ہیں, اور اللہ کے گھر میں آ کر دعائیں مانگتا ہے, اور مطعمہ حرام و ملبسہ مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام, کھانا پینا لباس اس کا جو جسم پلا ہوا ہے سب حرام کا ہے, اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور پاک چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتے. تو یہ جو ہے نا رشوتیں لے لے کے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں اور حرام کما کے جو ہے وہ لوگ صدقہ خیرات کر رہے ہیں, اس کا کوئی اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکیزہ کمانا اور پاکیزہ خرچ کرنا. حدیث میں نے یہ بھی سنی ہے کہ جو بندہ حرام کا مال کما رہا ہے اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی. تو یقیناً یہی حدیث ہے, اس کی کوئی نیکی, جب اس کا سارا جسم ہی حرام کا پلا ہوا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کے ہاں کوئی اہمیت وقت نہیں. لیکن اگر ایک بندہ ہے جس نے حلال اور حرام دونوں مطلب چاہتا ہے اور ایک وقت چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے, تو وہ اس مال میں پھر کیسے وہ کرے کہ جو پیچھے مال اس نے کمایا اس میں حلال بھی شامل ہے لیکن دوسرا مال بھی شامل ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, حدیث کے الفاظ یہ ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں. مالی معاملات میں علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر تو وہ یہ جانتا ہے کہ کتنا حرام ہے اور کتنا حلال ہے تو اس کا تو تفریق کر دے, فرق کرے بیچ میں, اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دے. بسا اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا کمایا کتنا آیا, جتنا ایک وہ اندازاً چھوڑ سکتا ہے اس کو چھوڑ دے اور باقی پر اللہ سے معافی مانگے. آئندہ کے لیے احتیاط کرے. ریلیٹیوز جو ہوں گے وہ بھی رسپانسبل ہوں گے اگر وہ اس کے اوپر یعنی ذمہ داری رکھتے تھے, اس کو کنٹرول کر سکتے تھے اور اس کے حرام مال سے اس کو بچا سکتے تو پھر تو ذمہ دار ہیں. اگر وہ نہیں اس کے اوپر کوئی یعنی قابو رکھتے تو پھر ذمہ دار نہیں. لیکن ان کا سورس آف انکم وہی ہو. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ حرام کماتا ہے اور اس کے گھر پہ والے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے تو کوئی زور نہیں ہے ان کا, تو پھر وہ مکلف نہیں ہے اس کی. لیکن اگر ان کے پاس چانس ہے کہ وہ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں اور ان کا اپنا کوئی سورس آف انکم ہو سکتا ہے تو پھر ان کو اس پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے. فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی پیروی نہ کرو. شیطان کی پیروی کیا ہے؟ انہ لکم عدو مبین, کیوں نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن
جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی جس کی دشمنی واضح ہو، کہ جس کی دشمنی میں کوئی ابہام نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں فلاں میرا دشمن ہے یا نہیں ہے، جب یہ پتہ لگ جائے کہ یہ دشمنی ہے، اس نے میرا نقصان ہی کرنا اور کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اس سے کسی بھی وار کی توقع کرتے ہیں نا جو آپ کو ہرانے کے لیے کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر کھلے دشمن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر دشمن ہے، یعنی کیونکہ وہ نظر نہیں آتا، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے۔ تو ایسا دشمن ہے جو دکھتا نہیں ہے لیکن اس کی چالیں ایسی ہیں کہ وہ ہر جانب سے آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نقصان بھی ایسا کرتا ہے کہ جس کا واقعتاً وہ نقصان ہو جائے اس کا ازالہ بھی کوئی نہیں، یعنی وہ جو جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا خود تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یعنی وہ تو خود تو برباد ہوا ہی ہے، اب وہ اس چکر میں ہے کہ اس کے تئیں جس کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں اس کی نسلوں تک کا نام مٹاؤں گا، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں آگے بیٹھوں گا، لاقودن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور ان کے سیدھے رستے کے اوپر آ کر بیٹھوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں آؤں گا ان کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے جہاں سے مجھے موقع ملے گا میں آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اللہ کو اس نے چیلنج کیا تھا آپ ان کی اکثریت کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے، تو اکثریت ایسی ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لوگوں کی اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ تو آپ جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا تو ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے، اتنی دنیا ایک کام پہ لگی ہے سارے بیوقوف، یہ بزرگوں کے یہاں سے کوئی فیض مل رہا ہے تو اتنا رش لگا ہوا ہے نا، کوئی تو بات ہے نا کہ اتنی دنیا وہاں جا رہی ہے، تو بھائی یہ جو اتنی دنیا کی بات ہے نا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، اس میں سے تقریباً 5.5 ارب لوگ کافر ہیں، تو اگر تو پھر تو اس کا مطلب ہے کفر پہ رہنا اکثریت کے ساتھ تو دلیل ہو گیا نا، جمہوریت کے حساب سے تو وہ دلیل ہو گیا کہ ٹھیک ہے اسلام تو باطل ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ تو کافر ہیں، تو اکثریت دلیل نہیں۔ تو شیطان کے وسوسے بہت زیادہ ہیں، وہ کھلا دشمن ہے۔ اچھا دوسری جگہ اللہ رب العزت ایک اور بات بھی کہی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے بس اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرو، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ، مانتے تو ہیں کہ شیطان دشمن ہے، لیکن کیا اس دشمن کے ساتھ دشمنی والا سلوک ہے؟ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ میری فلاں سے دشمنی ہے یا وہ فلاں دشمن کا علاقہ ہے تو وہاں بندہ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے، پھرتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی تو خاندانی دشمنی ہے، تو نسل در نسل کی دشمنی ہے، تو اب ایسا بندہ بے فکرہ ہو کے پھرتا رہے، یعنی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، اثرات ہو گئے جی، جادو ہو گیا ہے، ٹونا ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ بھی خراب ہے وہ بھی خراب ہے، ہمارا مال بھی برباد ہو گیا، ہمارے بچوں کے رشتے بھی نہیں ہو رہے، گھروں میں بھی فساد ہے، بیوی کے ساتھ بھی نہیں بنتی، یہ سب۔ اچھا آپ ان کو نماز پڑھتے ہو؟ نہیں نماز نہیں پڑھتے۔ طہارت پاکیزگی کا کیا حساب کتاب ہے؟ وہ جی کپڑے پاک نہیں، صبح شام کی کوئی اذکار پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی اذکار ہوتے بھی۔ تو بھائی کس حساب میں تم اس بات پہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی ہوگی؟ یعنی جب آپ نے احتیاطی تدبیر کوئی نہیں کرنی، گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کے سامان سارا سامنے رکھ کے آپ رات کو گھوڑے بیچ کے سو جائیں اور صبح آپ یہ شکایت کریں گے ہمارا مال لوٹ کے کوئی چلا گیا ہے، تو اس پہ کون اس کو عقل مند کہے گا؟ سننے والا اس کو سب سے پہلے ملامت ہی کرے گا نا کہ بھائی آپ کو دروازے نہیں تھے، گھر میں کنڈی نہیں تھی، تالا نہیں تھا، مال کو اندر لاکر میں رکھنے کی عقل نہیں تھی، تو جب ہم نے سب کچھ کھلا چھوڑا ہوا ہے تو پھر ہمارے ساتھ معاملات تو یہی ہوں گے۔ پھر اس میں کیا ہے جی فلانے نے بندش کرائی ہے، فلانے نے جادو کرایا، فلانے نے ٹونا کرایا، کسی کو کوئی بندش جادو ٹونا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اتنی دنیا فارغ ہے کہ آپ کے متعلق ہی سوچتی رہے، اور نہ ہی اتنے کوئی قابل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کچھ سارا کچھ کر سکیں۔ یہ سب اپنا کیا دھرا اور شیطانی معاملات ہیں جو ہم نے خود شیطان کے لیے آسانیاں کی ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاتخذوہ عدوا، کیسے عدوا اس کو سمجھیں گے؟ یہ بات اللہ نے بتا دی ہے کہ تم اس کی دشمنی کی چالیں سمجھو۔ انما یامرکم بالسوء، یقیناً وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا۔ برائی یہاں پر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی وہ بری ہے۔ الحسن ما حسنہ الشرع والقبح ما قبحہ الشرع، مسلمانوں کے لیے تو ایک قاعدہ علماء نے قاعدہ اصولیہ بیان کیا ہے۔ یہ آج بہت ساری چیزوں پہ بحث ہے نا، فلاں چیز اچھی ہے یا بری ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں بہت بحث ہوتی ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے، سو کالڈ لبرل طبقہ جو ہے وہ اس بحث کو بہت زیادہ لیتا ہے کہ جی یہ جو معیار آپ نے بنایا
کسی چیز کے برے ہونے کا، یہ برائی ہے ہی نہیں۔ آپ کیوں کسی بے پردہ بے حجاب خاتون جو مردوں کے ساتھ ہر طرح کی خلوت میں جاتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، اس کی ساری علامات بدکاری والی، اس کو کیوں جج کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اس کو برا کہیں؟ تو بھائی ہمیں یہ اختیار تو کسی نے نہیں دیا، ہمیں ایک اختیار اللہ رب العزت نے دیا ہے جس کے مطابق ہم چیزوں کو پرکھتے ہیں، اور وہ اختیار یہ ہے کہ الحسن ما حسنہ الشرع، اچھا وہ ہے جس کو شریعت نے اچھا کہا ہے، والقبح ما قبحہ الشرع، اور برائی وہ ہے جس کو شریعت نے برا کہا ہے، قبیح چیز وہ ہے جس کو شریعت نے بتا دیا یہ قبیح ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کسی چیز کو اچھا کہا ہے تو وہ اچھی ہے، چاہے آپ کو لاکھ بری لگے، اور اگر کسی چیز کو برا کہا ہے تو وہ بری ہے، چاہے آپ کو لاکھ بری لگے۔ تو اس بنیاد پر یہ کرائیٹیریا کہ بھئی اچھا برا کیا ہے یہ بڑا واضح ہونا چاہیے۔ یہ جو ابھی آج کل ایک بہت بحث ہے نا، ہر جگہ یہ ہر تعلیمی ادارے میں بھی ہے، تو ہم بسا اوقات ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نا اور گراؤنڈز پہ جا کر بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں یہ ایسے ہے، اس کے یہ نقصانات ہیں، اس کے یہ نقصانات ہیں۔ جو جڑ ہے نا اس پر بات نہیں ہوتی۔ بے حجابی کے یا کسی بھی اور چیز کے ہم مضر اثرات گنوائیں گے، فلاں چیز گنوائیں گے، اس کی وجہ سے ریپ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جرائم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ می ٹو کی مہمیں شروع ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں ہم کریں گے۔ لیکن وہ جو بنیاد ہے کہ جس چیز کو اچھا اور برا ہم سمجھ رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہوگی، وہ معیار کیا ہوگا، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈیبیٹ اس پر ہونی چاہیے، جو پوائنٹ ریز ہونا چاہیے نا وہ اس پر ہونا چاہیے۔ پرانے جو ہمارے سلف تھے نا وہ بحث جب کرتے تھے وہ ان اصولوں پہ کرتے تھے، ورنہ مثالیں تو اتنی بڑھتی چلی جائیں گی، آپ کس کس چیز کو کس طرح ڈیفائن کرتے رہیں گے، وہ تو ایک سے بات دوسری، دوسری سے تیسری، لا نتیجہ ایک بحث ہو کے ختم ہو جاتی ہے، کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ بنیاد یہ ہے کہ بھائی آپ جس چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں یا آپ اپنی پسند ناپسند کے مطابق کہہ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اپنی پسند ناپسند نہیں رکھ رہا، میں اللہ رب العزت کے قانون اور دستور کو بتا رہا ہوں۔ آپ اللہ کے قانون اور دستور کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو چونکہ ہماری عمومی جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان بناتے ہیں، اگر کافر ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک علیحدہ طریقے سے بات ہوگی، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ۔ لیکن مسلمان معاشرے میں جہاں ہم عموماً کالجز میں یونیورسٹیز میں جن لوگوں کو ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں مسلمان ہیں، اور اپنے مسلمان ہونے پہ بار بار یعنی وہ آپ کو تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، جو ہے نا وہ احسان بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم دین کے ٹھیکیدار، آپ دین کے ٹھیکیدار نہ بنے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ جب آپ کو یہ کہتا ہے آپ دین کے ٹھیکیدار نہ بنے تو اس کا مطلب تسی خود ٹھیکیدار ہو، کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے جو ذمہ دار ہے، کوئی تو اونرشپ لے گا نا۔ تو بھائی اگر میں اونرشپ نہیں لے گا تو کیوں آپ اونرشپ لے رہے؟ تو وہ اپنی دین کی تو اونرشپ لے رہا ہوتا ہے، آپ کو کہتا نہیں اونرشپ نہ لیں۔ تو یہاں پر اس سے یہ بات کرنے والی ہے کہ بھائی جو بنیاد ہے اس پہ بات کرتے ہیں، انما یامرکم بالسوء، جو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، اور بری وہ چیز ہے جس کو شریعت نے برا کہہ دیا ہے۔ شرک برا ہے، کفر برا ہے، اور حرام چیزیں ساری کی ساری ملتاں کا سوال بری ہیں۔ والفحشاء، اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اچھا لفظی طور پر فحاشی ہمیں ویسے تو پتہ ہے کہ جی کیا ہوتی ہے، جس کو انگریزی میں ہم اموڈیسٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لغتاً سو اور فحش میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے سادی برائی، اور ایک ایسی برائی ہوتی ہے جو حد سے متجاوز ہوتی ہے، ڈھیر ساری برائی، بے تحاشا برائی۔ ایک ہوتا ہے اسموکر اور ایک ہوتا ہے چین اسموکر، دونوں میں فرق ہے نا۔ اسی طرح ایک ہے بندہ جو گناہ کرتا، غلطیاں کرتا، اور ایک ہے جو ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہی غلط کام اور اس پہ بالکل ہی یعنی رکتا ہی نہیں۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ فرمایا یہ تین باتیں ایسی ہیں جو گناہ سے زیادہ شدید ہیں۔ ایک ہے گناہ کرنا، لیکن اگر یہ تین چیزیں ہیں یہ گناہ کے اوپر علیحدہ شدت کی چیزیں، الاستکبار والاصرار والجہار، گناہ کے اوپر تکبر کرنا، متکبر ہو جانا، واہ جی واہ میں تو یہ کام کرتا ہوں۔ الاصرار، پھر اس پہ مصر ہو جانا کہ میں جو کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ میں صحیح نہیں کرتا۔ والجہار، پھر اعلانیہ طور پر اس کو
کرتے پھرنا, لوگوں کو اس کی دعوت بھی دینا. یہ 3 باتیں ایسی ہیں اور یہ اکھٹی کھٹی آتی ہیں بندے کے اندر. تکبر, اس پہ اصرار, اس پہ جہار, یہ بندے کے اندر ساری کھٹی آ جاتی ہیں. یہ گناہ سے زیادہ گناہ, شدید گناہ بن جاتی ہیں. عذر گناہ بدتر از گناہ است, کہ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے پھرنا. ایک ہے کوئی بندہ غلطی کرتا کہتا ہے جی میں غلطی کرتا, اس کی اصلاح کی امید ہے, یہ غلط کام کو غلط سمجھ رہا ہے. لیکن ایک بندہ ہے وہ غلطی کو غلطی مانتا ہی نہیں. آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط کام, وہ کہتا ہے کس نے کہا غلط کام, یہ ہے ہی اچھا کام, اب آپ اس کا کیا کریں؟ تو اس کی تو بیس ہی خراب ہو گئی نا, اس کو تو آپ کو بہت پیچھے جا کر کہیں سے ٹھیک کرنا پڑے. تو اس لیے فرمایا والفحشاء, وہ انسان کو ایسی برائیوں میں ڈالتا ہے جو حد سے متجاوز ہوں, اور اس میں فحاشی کے سارے کام بھی. تو فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور تیسری وہ بات ایسی کہتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کرو جو تم جانتے نہیں. اچھا, اب یہ جو بات ہے نا, یہ آپ کو آج معاشرے میں بہت نظر آتی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کے متعلق ساری وہ باتیں جس طرح مشرکین مکہ بھی کرتے تھے کہ ہمارے یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں, اللہ نے ان کو یہ اختیار دیے ہوئے ہیں, یہ بڑے کرنی والے ہیں, پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, فلاں ہے, یہ ہے وہ. ان ساری باتوں کا کیا دلیل کیا ہے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل تو نازل کی نہیں. تمہیں کیسے پتا چلا یہ کرنے والے ہیں, یہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کی عبادت کر کے تم اللہ کے قریب پہنچتے ہو, اس طریقے سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے, کیسے پتا چلا؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل کوئی نہیں ہے. تو بس زبان سے ایک بات ہے جو اللہ کی طرف بندہ کہہ رہا ہے. فی زمانہ بھی یہی صورتحال ہے, دین کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کہتے چلے جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جگہ بیٹھا تھا, ہم ایک دوست کی گھر گئے تعزیت کرنے کے لیے, وہاں ایک صاحب بیٹھے, تو بس جس طرح کے عام سو کالڈ دانشور پڑھے لکھے بڑے یو قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے تھے, اور ان کو لگتا تھا وہ ہر بات صحیح کہتے ہیں. تو باتوں میں نا وہ بیٹھے ہوئے, اچھا اب اس کو تعارف نہیں تھا کہ ہم لوگ کون ہیں, ہم ویسے آئے تھے اس گھر میں تعزیت کرنے, وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں کو پڑوسی تھے ان. تو وہ ادھر کی ادھر جوڑ رہا ہے, کبھی کی بات, کبھی کی بات. اس نے دیکھا 2-4 مولوی قسم کے لوگ آ گئے داڑھیوں والے, تو کوئی دین کی بات بھی کرنی چاہیے, تو اپنی طرف سے نا دین کی باتیں بھی کر رہا ہے, کبھی ادھر کی, کبھی عشق محبت کی, کبھی عشق حقیقی اور عشق مجازی کے درمیان ادھر سے ٹاماٹویاں مار رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اور کہہ رہا ہے پھر ایک دم بیٹھے کہتا نا کہ دیکھیں جی وہ ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں نا, اور یہ بات ہے صحیح ہے کہ عقیدت جو ہوتی ہے نا وہ عقیدے سے اوپر ہونی چاہیے. عقیدت عقیدے سے اوپر ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں اگر میں اس کو موقع نہیں تھا واللہ اس ٹائم ایسے مطلب ایک فوتگی پہ تعزیت پہ گئے تھے, اگر میں اس کو یہ کہتا نا کہ تو اپنے اس جملے کو ڈیفائن کر کہ اس بات کا مطلب کیا ہے, مجھے یقین ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے, لیکن کسی سے سن لیا اس نے, بس کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے 1-2-4 داڑھی والے لوگوں کے سامنے اپنا ایک مذہبی ٹچ تو دینا ہے نا. ہاں تو یہ ٹچ ہمارے ہاں چلتا آج کل. تو بس یہ بات ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, وہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں, بس جو منہ میں آئی کہہ دو. میں بہت عرصہ پہلے ایک انٹرویو دیکھنے کا موقع ملا, اور یہ مقبول جان صاحب بڑے مشہور صحافی, وہ بیٹھے تھے اور کچھ جو ہے نا سٹیج کے اداکار اور اداکاراؤں کو انہوں نے بٹھا کے نا تھوڑی سی بات سمجھانے والے انداز میں ان کو کہا کہ یہ جو آپ نے سٹیج کے اوپر ڈرامے کے نام پہ لچر لفنگا پن شروع کر دیا ہے, جو اتنی فحش گوئی اور ڈانس اور اس قسم کی جو گھٹیا حرکتیں شروع ہو گئی ہیں, آپ لوگوں کا اس کو کوئی خود نہیں سمجھ آتا کہ یہ کتنا غلط کام ہے. ایک ہوتا نا انسان کو اپنے اندر سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. تو سٹیج کا اداکار بیٹھا, اس نے کہا آپ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں, اسلام کا حکم یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی کا خیال کیا جائے. ہم لوگوں کی مسکراہٹ اس اتنے ٹینشن کے ماحول میں, لوگ تھکے ہوئے ہیں, لوگ جو ہے نا کاموں پہ تھکے ہوئے ہیں, ذہنی طور پر سٹریسڈ ہیں, فلاں ہیں, ہم ان کی انٹرٹینمنٹ کا کام کریں, ہم ان کے چہروں پر مسکراہٹ لا رہے ہیں, ہمیں تو ثواب مل رہا ہے اس کام. دیکھیں شیطان نے کہاں وسوسے ڈالے, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے دین کے نام پر ایسے رستے اپنائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی گھنگرو پہن کے وہ ڈھول کی تھاپ پر جو گول گول گھوم رہا ہے اور اس کی ٹوپی بھی گھوم رہی ہے, اور کوئی کسی کو کرنٹ مار رہا ہے تو کیا ہے جی نچ کے یار بنا رہا ہے. ہاں
تصور ہے کیا ہے جی؟ یہ دھمال ڈال کر جو ہے اللہ کو راضی کر. اللہ عالم کہ جی یہ دھمال کیسے صبر. اور پھر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کئی سال پہلے، وہ بابا مر گیا نوری پوری، بڑے بڑے لمبے بالوں والا ایک، اللہ یعنی بس علیہ ما کان یستحق. اور وہ ماں بہن کی گالیاں نکال رہا ہے لوگوں کو، اور کہہ رہا ہے کہ جو لال شہباز قلندر کے نام کی دھمال نہیں ڈالے گا اس کی ماں کی ایسی، اس کی ماں کی بہن کی ایسی. اور لوگ جو ہے وہ گالیاں کھانے کے لیے اس کے پاس آئے ہیں. حضرت صاحب گالیاں بخشتے ہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ شیطان کے وسوسے ہیں. اللہ کے متعلق جو مرضی کہتے رہو، اللہ کی طرف منسوب کر کے جو کچھ مرضی کہتے رہو. یہ بہت سنگین گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف کچھ باتیں اقوال ویسے ہی کہہ دیں، ہم دائیں سے ان کو پکڑیں گے اور ان کی شارک کاٹ دیں گے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسے بات کے اصدار ہونے کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے. کیوں؟ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی طرف بغیر علم کے کوئی بات منسوب کر کے کہتا چلا جائے، اور جو مرضی اس کے دماغ میں آئے، جس طرح مرضی کی بات آئے بغیر تحقیق کے. اور اس میں ایک اور بہت اہم معاملہ کہ سوشل میڈیا پر پوسٹ ہیں، کوئی پتہ نہیں کس نے ڈیزائن کی، کیا ہوا، کوئی اس کی سند نہیں، کوئی بات کی کا وہ نہیں. وظیفے چل رہے ہیں، دعائیں چل رہی ہیں، حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، فضائل کی بیان ہو رہی ہیں. کوئی تحقیق کرنے کی توجہ نہیں ہے کہ جی یہ کس سے لے رہے ہیں، کس سے نہیں لے رہے، یہ پیج اوتھینٹک ہے نہیں ہے، بس شیئر پہ شیئر کرتے جا لیں. یہ بڑی سنگین بات ہے. دین ایسا نہیں ہے جہاں مرضی سے لے لیے. اچھا پھر اس کے اوپر ایک اور مسئلہ بھی ہے. آج کل ویڈیو سامنے بن رہی ہے، یوٹیوب پہ ڈال رہے، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں ہے. آپ ادھر ادھر سے موضوعات نکال کے لا کے اپنی کوئی نئی رائے پیش کر دیں، لوگ بڑے اچھے طریقے سے سنیں گے. ہاں جی واہ کوئی نئی بات کی ہے اس نے، باقی کسی کو تو آج تک پتہ نہیں چلا. یہ ہے حق بات کرنے والا. 1400 سال سے جتنے امت کے علماء تھے وہ سارے کے سارے بزدل تھے، وہ سارے کے سارے مداہنت میں تھے، وہ سارے کے سارے گمراہ تھے. یہی ہے ایک صاحب جس نے جناب پورا حق بیان کیا، یا چند ایک دو چار لوگ ہیں جو حق بیان کرتے، باقی تو کوئی حق بیان نہیں کرتا. اور وہ اس سے آپ کہیں جی تم عربی کی 2 لفظ بول کے دکھاؤ تو وہ کہتا مجھے عربی نہیں آتی، میں نے تو اردو کی کتابیں پڑھی. دین کہاں سے سیکھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے؟ یہ دین باسند ہم تک پہنچا ہے. ایسے نہیں کہ جس مرضی سے جہاں مرضی سے دین سیکھنا شروع کر دے بندہ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مستند علماء سے دین سیکھیں تو اچھا یہ جو غیر مستند ہے نا، ان کی ایک بڑی بیکار سی دلیل آ جاتی ہے، اور جی یہ اصل میں ہمارے باتوں کا جواب نہیں دے سکتے نا، اس لیے یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ہمیں نہ سنیں. بھائی یہ منع کرنا نہیں ہے کہ جی فلاں کو نہ سنو، یہ ہے کہ مستند انسان سے دین سیکھیں، جس کے علم کا پتہ ہو کہ اس نے علم کہاں سے سیکھا ہے، اس کا مبلغ علم کیا ہے، اس کے پاس جو نالج ہے وہ کہاں سے آئی ہے. اگر یہی نہیں پتا، آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جا کے جسم کا علاج نہیں کرتے جو تھڑے پہ بیٹھا اور کل سے آیا اور کوئی پتہ نہ ہو کہ اس کی ڈگری کہاں سے. تو ہم اپنے جسم کے ایک ایک عضو کے لیے، دانت کے لیے بھی اتنے کیئرفل ہیں کہ کسی عطائی کے پاس نہیں جاتے. دین ہی سستا رہ گیا کہ جو مرضی جہاں سے اٹھ کے جو مرضی بولے ہم وہاں سے حاصل کرنا شروع کر دیں. اس لیے دین مستند لوگوں سے سیکھنا ہے، باصلاحیت لوگوں سے سیکھنا ہے، اور الحمدللہ ان کی وافر مقدار موجود ہے. تو اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے تم اللہ کے بارے میں وہ سب کچھ کہو جس کا تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جی سوال پہلے یہ پھر وہ، پہلے آگے سے. دیکھیے جو بدگمانی ہوتی ہے اس کو بھی منع کیا گیا کہ کسی کے بارے میں کوئی مسجد کے پاس سے گزر رہا ہے تو نماز ہو رہی ہے وہ نہیں آیا تو اس کے بارے میں گمان کرو کہ شاید اس کو کوئی مسئلہ ہے جس سے وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکا. پازیٹیو تھنکنگ. تو اسی طرف آپ اس ٹائم پہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے بارے برا بھی ہم نے جاننا ہے کہ برائی بھی کوئی کر رہا ہے تو نماز نہ پڑھنا بھی وہ برائی ہے. تو اس ٹائم اس دونوں چیزوں کے بیچ میں ڈفرینسیشن کر کے
کس طرح سے چلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ دو چیزوں کے درمیان ڈفرینسیشن ایسے کی جا سکتی ہے. ایک بندہ مسجد کے پاس جو گزر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کے پاس اس کے بارے میں اچھا سوچنے کی امید ہے کہ شاید تو یا تو یہ کہیں اور نماز پڑھ چکا ہے یا کہیں اور جا کے پڑھے گا، ٹھیک ہے، جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ عموماً یہ نماز پڑھتا ہے. لیکن ایک بندہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ نماز پڑھتا ہی نہیں، بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا خوشگوانی رکھیں؟ تو جہاں پر کسی کو لیوریج دیا جا سکتا ہے کہ کسی بات کا، تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. ایک بندہ ڈٹائی کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ نے اس کو بتایا بھی ہے نماز کا ٹائم ہے یار، چلتے نماز پڑھو، کہتا ہے تسی پڑھو، میرے کپڑے ہی صاف نہیں ہیں، اس کے سارے ٹائم کپڑے ہی گندے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے. میں تو سوال پوچھ لیتا ہوں بھائی اس کا کیا ہو گیا، اتنی کون سی مشین فٹ ہے؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ جو اس نے انسانوں کو ڈالا ہے وہ یہ بھی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم وہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ شریعت ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو وہ کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ شاید کہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہو نہ ہدایت رکھتے ہو. یہ ضروری ہے کہ ہر بڑا عقل مند تھا؟ اچھا انسان بڑا عجیب، اپنے سے بڑے ہر کو عقل مند سمجھتا ہے اور اپنے سے اگلی نسل والے ساروں کو بیوقوف سمجھتا ہے. آپ دیکھیں نا لوگوں کو، بڑے ایسے کرتے تھے جی، بس دلیل کوئی نہیں ہے، اور پھر ان بابوں کے پاس بیٹھ جائے نا تو وہ کہیں گے آج کل دی نسل تے بالکل فارغ، آج کل دی نسل، ساڈا زمانہ ہوندا سی، ساڈا زمانہ ہوندا سی. کیا ہوتا جی آپ کے زمانے میں؟ سب کچھ وہی ہوتا تھا جو آج ہے. اس کی کچھ صورتحال بدل گئی ہوگی، ورنہ جذبات وہی ہیں، حرکتیں وہی ہیں، ان جذبات کو حاصل کرنے کے حلال اور حرام طریقے وہی ہیں. کچھ چیزوں کے آنے میں یعنی کچھ چیزوں کا ایکسپوجر بڑھ گیا ہوگا، کچھ گیجٹس کے آنے سے کچھ چیزوں تک رسائی آسان ہو گئی ہوگی، ورنہ چھڑے تھے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی ایک سائیکی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو، اگر آپ کہیں جی بڑے نے کوئی غلطی کی ہے تو مرنے مرانے پہ آیا تھا کہ ہمارے بڑوں کو تم نے کیا سمجھا وہ، اور اپنے سے چھوٹے ساروں کو چاہے وہ صحیح بات بھی کہے ہوئے تانوں کی پتہ، گھر کا چھوٹا کوئی بہت عقل مندی والی بات بھی کہے تو زیادہ بڑا نہ بن. یہ جو ایک ماحول ہے نا، یہ بڑا عجیب ماحول. اس ماحول سے نکلیں، دلیل کو دیکھیں، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ بڑے منصب والا ہے وہ چھوٹے منصب والا ہے، وہ کون ہے اس سے قطع نظر وہ کیا کہہ رہا ہے اس بات کی طرف توجہ کریں. بات صحیح ہے تو اس کو قبول کریں. اسلام تو وہ دین ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول رات کو چور نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اللہ کے رسول اگلے کہتے ہیں جی کل پھر آئے گا کل پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ اور چکنے ہو جاتے ہیں، تیسرے دن جب پکڑتے کہتے ہیں آج تو چھوڑوں گا ہی نہیں، اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا. تو روز جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا اچھا نسخہ بتاتا ہوں، کبھی کوئی چور نہیں پڑے گا. نسخہ بتایا آیت الکرسی پڑھ کے پھونکا کرو، کبھی کوئی چور نہیں پڑے گا. صبح اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں بھائی ابو ہریرہ تمہارے چور نے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بتائے ہوئے طریقے مطابق دوبارہ آیا تھا، میں نے پکڑ لیا تھا، لیکن یہ نسخہ بتا گیا. آپ نے کیا فرمایا؟ صدقک وہو کذوب، بات صحیح بتا گیا ہے جھوٹا ہے. یہ نہیں کہا اسلام اس نے بتائی ہے تو بس یہ بات خراب ہوگی. قطع نظر اس بات کے، جب بات کہیں سے درست آ گئی، دلیل صحیح ہے، چیز صحیح ہے، یہ نہیں دیکھنا کس نے کہی. اور یہ تکبر کی علامات میں سے ہوتی ہے کہ انسان حق بات کو بھی اس لیے جھٹلا دے کہ وہ فلاں نے کہی. جی پیچھے کچھ بات. ہمارا تو دل نہیں کرتا کوئی نیئر یا گاندھی بات پہ بالکل نہیں. اگر وہ بات کتاب و سنت کے مطابق صحیح ہے تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ انجینئر نے کہی ہے، یہ گاندھی نے کہی ہے، یہ فلاں نے کہی ہے، ٹمکان نے کہی. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتاب و سنت کی موافقت میں ہے، بس بات ختم. جی کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. ایک عامی کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بات کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ بنیادی طور پہ ایک چیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی نا مس کنسیپشن کی طرف چلی گئی ہے، جو اس میں امت نے اتنا دونوں طرف افراد تفرید کر دیا ہے نا کہ ہر کوئی پریشان ہو گیا. کچھ لوگوں نے بڑوں کی بات کو پیچھے چلنے کا ایسا معیار بنایا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے، 10 سال کی پڑھائی کرنے، تخصص کرنے، افتاء کرنے کے باوجود کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، جو بڑے کہہ گئے وہی ہے.
تو بھائی آپ 10 سال جھک مار رہے تھے. اگر آپ نے 10 سال سارے علوم فنون پڑھنے کے بعد بھی دلیل کو نہیں پرکھنا, آپ کو کتاب و سنت اور بڑوں کی بات کے درمیان موافقت یا مخالفت سمجھ نہیں آتی, تو کیا کیا آپ نے؟ کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا نا. اچھا پھر ایک عامت الناس ہے, اور ہر بندہ 10 سال نکال کر دین کا پورا علم نہیں پڑھ سکتا, تو یہ عامت الناس کیا کرے؟ اس عامت الناس کو مطلقاً مفتی بنایا جائے. ان کو کہا ہر چیز میں تم اپنا اجتہاد کرو, ہر چیز میں تم اپنی بات دیکھو, جا کے دلیل چیک کرو. یہ ایک علیحدہ ایکسٹریم ہے جو اس تقلید کے مقابل یا اس کی جوابی بیانیے کے طور پر لوگوں نے عامت الناس کو دی, اور وہ بالکل ہی ایک جو ہے نا ایسا رستہ نکل آیا کہ اب ہر مسجد کا اپنا منہج ہے. یہ بھی مصیبت ہے. اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ نے یہ اصول بیان کر دیا, تم جا کر علماء سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو عامت الناس کو جا کر علماء سے پوچھنا تھا, اور علماء کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ جمود اختیار کرنے کے بجائے کتاب و سنت کی خالص علم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے, اور کسی ایک مخصوص طبقے کی طرف نسبت کرنے کے بجائے دلائل کو دیکھتے, جس کی بات کتاب و سنت کی موافقت میں ہے وہاں سے اس کی بات قبول کرتے. یہ خالص علماء کا کام. اب ہوا یہ, علماء نے جمود اختیار کر لیا, اپنے اپنے فرقوں کی طرف نسبتیں کر لیں, اور لوگوں کو کہا کہ جی بس اسی اینک سے سارے دین کو دیکھنا ہے. جب ان کو یہ بات سمجھائی جانے لگی تو انہوں نے آگے سے یہ کہا جی عام بندہ کیا کرے گا. عام بندہ پریشان ہو گیا کہ جی میں کدھر جاؤں, یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے, تو خالص کتاب و سنت ملتا نہیں. اس لیے اب عام بندہ یہ کرے گا جو وہ ڈاکٹروں کے ساتھ کرتا ہے. تو آپ جا کے یہ تو نہیں چیک کرتے ہیں کس کی ڈگری صحیح ہے, چاروں کی ڈگریاں تو نہیں چیک کرتے نا فلاں. آپ اوور آل دیکھتے ہیں کہ کون صحیح بات کرتا ہے, کون آپ کے سامنے جو نتیجہ نکال کے لاتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, کس کا ڈائگنوسس ٹھیک ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو علماء میں جا کر صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ کسی سے جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ جو بات بیان کر اس کی دلیل کیا ہے, تو وہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل دیتا ہے یا نہیں دیتا, یا آپ کو ڈانٹ کے بھگا دیتا ہے, یا آپ کوئی کتاب و سنت کی صحیح دلیل اس کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور وہ کہے جی نہیں بزرگوں نے ایسا کہا ہے, تو تھوڑے سے عرصے میں آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. تو عام بندے کو صرف اب یہ کرنا ہے, تھوڑی سی محنت یہ کرنی ہے کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جہاں سے اس کو خالص کتاب و سنت کا علم ملتا ہے, اور ان سے جا کے دین کے مسئلے پوچھنے ہیں. اور اس میں تھوڑا بہت جن مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے یا توسع ہے, وہاں پر کوئی پکڑ کوئی سخت والی بات نہیں ہے. اصل چیز کتاب و سنت میں بنیادی عقائد اور عبادات کی خالص پن اور بدعتوں سے بچنا ہے. باقی معاملات میں تھوڑا توسع ہے, وہاں پہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اور اسی طرح اصول اور فروع کے فرق کو سمجھنا ہے. جو اصولی باتیں ہیں ان کے اندر ڈاوا ڈول نہیں ہو سکتے. جو فروعات ہیں, نماز کی بہت ساری سنتیں ہیں, طہارت کی بہت ساری سنتیں ہیں, مستحبات ہیں, کر بھی لی تو ٹھیک ہے زیادہ ثواب ملے گا, نہیں بھی کی تو کسی نے چھوڑ دی تو اصل نہیں متاثر ہوتا, وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ سختی نہیں. کوئی اور سوال پوچھ رہا تھا, چلے. اگر اس میں ایک ہے مفتی وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے سارا وہ کیا ہے ڈیفرنٹلی, میں نے ریسرچ کی ہے, مختلف فقہ پڑھی ہے, اور یہ جو فقہ رائج ہے پاکستان میں کسی ملک میں, اس کو میں فالو کرتا ہوں, اور اس میں وہ باتیں جو اتھینٹک ہیں, ثابت ہیں, جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں انہیں میں فالو کرتا ہوں. اور میں نے پڑھا ہے اس لیے کیونکہ آج کل کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں جو فتاوا آتے ہیں میرے پاس, طلاق کے فلاں فلاں فلاں, ان کو ہم سب کمیٹی بیٹھ کے وہ دیتی ہے. تو لیکن ہم فقہ ایک کو فالو کریں پورا, جہاں جو رائج ہے فقہ ایک ملک میں, اور تو کچھ دلائل اس کے ٹھیک ہے, لیکن دلائل ہر کسی کے پاس ہیں, اور کوئی جاہل نہیں تھا عوام میں سے, تو ان کے دلائل مضبوط ہیں جو ہم دیکھیں. پھر وہی بات ہے, اگر تو وہ یہ سمجھتا ہے, اب اس معاملے میں بڑا ہی بہام ہے, دو تین چیزوں پر بحث ہے. نمبر 1, آپ ان سے پوچھیں کہ جی چاروں امام ٹھیک ہیں یا کوئی ایک ہی ٹھیک ہے؟ چاروں ٹھیک ہیں. اگر چاروں ٹھیک ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایک فقہ تو فالو کرنے کے تو آپ فتویٰ نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں حق یا ساری باتوں میں 4 باتیں ٹھیک ہوتی ہیں, ایک ہی مسئلے میں یہ چاروں باتیں ٹھیک ہیں, تبھی تو سارے ٹھیک ہیں نا, صحیح ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جی یہاں زیادہ لوگ اس کو مانتے ہیں تو اس لیے میں یہاں پہ اس معاملے میں یا باقی سارے معاملوں میں اس ایک ہی کو فالو کروں گا, باقی کسی کو فالو کروں گا. یہ اپنی آسانی کے لیے نکالا ہے کہ جی ہر چیز میں محنت نہ کرنی پڑے, ٹھیک ہے نا. لوگوں نے ایک چیز کو قبول کر لیا, بس ٹھیک ہے, ایک ہی حلے سے ساری طرف نکال دو. بڑوں نے ایک بات کہہ دی ہے, اس میں مزید اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مغز ماری کون کرے, بس ٹھیک ہے اس اصول کے اوپر سارا کچھ فٹ کرتے جاؤ, چلتے جاؤ. اب پتہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے,
اور بہت ساری جگہوں پر پتہ ہے کہ جی اس مسئلے میں یہاں اس وجہ سے گڑبڑ پیدا ہو رہی، لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہاں اب وہ جو فالو کرنے کی وجہ سے وہ رجوع نہیں کر رہا، وہ یہ زبان سے تو کہتا ہے ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں، لیکن اس فتوے کے اگینسٹ 10-20 مفتی بیٹھ کر کہیں نا کہ یہ والا فتویٰ ٹھیک نہیں، اس سے ہم رجوع کر، کیا مسئلہ، کیا مانے، نہیں کرتے۔ اچھا اپنے اوپر جب وہ مسئلہ تھا، میں ایک طلاق کا مسئلہ لے لیتا ہوں، جہاں اپنے خاندان اپنی جگہوں پر گھروں کی بات آتی ہے تو وہاں آ کر دوسری مذہب کا فتویٰ لے لیتے ہیں، لوگوں کو فتویٰ دینے کی باری آتی نہیں دیتے۔ میرے سامنے یعنی میں یہ کہوں درجنوں مثالیں ایسی ہیں، تو میں مبالغہ نہیں کر رہا، ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، ہم اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اس جمود سے ہی نکل جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس جمود کے یہ، اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ یہ جمود دیا کس نے آپ کو، یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت سے سارا کچھ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں، تو کتاب و سنت سے کوئی ایک مذہب تو نکال کے دکھائیں نا، سب سے بنیادی بات تو یہ ہوگی نا۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں دعویٰ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں لیکن ایک مذہب کی تفقع سے، تو کتاب و سنت سے سب سے پہلے یہ مذہب تو نکال کے دکھائیں۔ اگر یہ کہیں ہے کہ 1 ہیں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 12 ہیں کتنے ہیں، یہ ان سب کو فالو کر سکتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، بات طے ہو جائے گی۔ جب کتاب و سنت میں اس کا تذکرہ ہی نہیں، تو پھر سب سے بنیاد کا تذکرہ نہیں، تو اگلی بات کا کیسے تذکرہ ہوگا؟ اس لیے یہ صرف بات ہے کہ جی ایک مذہب پر۔ اچھا بعض ممالک جیسے سعودیہ وغیرہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جو اسٹیٹ جس کو فالو کرتی ہے وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے، لیکن آپ وہاں کبار علماء سے بات کریں تو وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں اور آراء بھی بیان کرتے ہیں جو کتاب و سنت ہے۔ فقہ حنبلی کے جو مسائل ان کو لگتا ہے کتاب و سنت کے سے متصادم ہیں، وہاں اس سے مخالفت کرتے ہیں، اسٹیٹ ان کو کوئی انٹرونشن نہیں کرتی کہ جی آپ مجبور نہیں، جی یہی کام کریں، ضرور یہی کرنا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے، پتہ ہے نا، جب سے پڑوس میں تبدیلی آئی ہے وہاں مجبور کیا جا رہا ہے کہ نہیں ایسے ہی کرنا ہے، نماز ایسے ہی پڑھنی، سب کچھ ایسے ہی کرنا ہے۔ تو کیا کسی اور ملک میں ایسا ہے؟ یعنی ایون کیا سعودیہ میں حرمین میں سب کو پابند کیا جاتا ہے کہ اس فقہ حنبلی کے مطابق ہی نماز پڑھنی؟ جو ایسا آتا ہے جیسے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیتے، کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن جہاں جمود ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے، تو جمود نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں آپ علمی استفادہ ضرور کریں، اور یہی علماء کا کام ہے کہ علمی استفادہ کریں، دلائل کو پرکھیں، آپس میں ان کو دیکھیں کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، اور اگر توسع ہے تو پھر توسع ہے، اور جہاں پر زیادہ مضبوط دلیل ہے وہاں اس کو فالو کریں۔ پھر جمود کیسا؟ جمود نہیں ہونا چاہیے۔ جن کے پاس یعنی جن کا علم باسند نہیں ہے ان سے نہیں کیا جا سکتا، وہ عالم ہی نہیں ہے۔ بات تو آپ کی قول حق کی کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی کر رہے ہیں۔ دیکھیں کسی ایک بات میں کوئی بندہ درست بات کہہ دیتا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو وہاں آپ اس کی بات کو نیگیٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کو اپنا مبلغ علم نہیں بنائیں گے، اس کو اپنا مبلغ علم نہیں بنائیں گے۔ مبلغ علم آپ کتاب و سنت کو بنائیں گے یا مستند علماء کو بنائیں گے؟ وہاں دیکھیں کسی جگہ بات ہوگی جی فلاں بندہ جو ہے وہ رتب و یابس بھی کرتا ہے اور صحیح بات بھی کرتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس کے رتب و یابس کی وجہ سے اس کی ساری بات کل عدم ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے اس سے کوئی صحیح بات سیکھ لی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو رتب و یابس وہ بیچ میں کر رہا ہے اور بے دلیل باتیں کر رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے علم کے لیے آپ کو مستند علماء کے پاس بیٹھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار۔ تو وہ کہتے ہیں جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہم تو اس کی ابتدا کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اب فرمایا ان کافروں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بندہ اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے دور سے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کبھی یہ ناران کاغان والی سائڈ یا پہاڑی علاقوں کی سائڈ گئے ہو نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ریوڑ کے ریوڑ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو کھانا بدوش سے ہوتے ہیں بکروال جو ہے وہ ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ مخصوص سیٹیاں بجاتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، اور وہ جو ان کے جانور ہیں نا وہ مخصوص سیٹیاں سنتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے نا ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی ابھی یہ ہمارا مالک کیا کہہ رہا ہے، اوپر چڑھیں تو وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں یا نیچے۔ یا انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، سب سے آگے جو بندہ چل رہا ہوتا ہے نا وہ 1 آدھ 2 جانوروں کو ساتھ چلاتا ہے، باقی سارا ریوڑ اس کے پیچھے چلتا ہے، وہ دائیں ہو جائے دائیں ہو جاتا ہے، بائیں ہو جائے بائیں ہو جاتا ہے، بس یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس مثال میں 2 طرح سے جو ہے نا وہ ہیں، ایک یہ کہ جس طرح چرواہا اپنے جانوروں کو آواز لگاتا ہے اور ان جانوروں کو بس اس آواز کو فالو کرنے کی عادت ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے کہ وہ اس کو پرکھ سکیں، سب کچھ کر سکیں، تو
تو بس وہ جس طرح ایک ریوڑ کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں اس آواز کو سنتے ہوئے، اسی طرح یہ لوگ بھی جو آواز جہاں سے لگی ہے، کسی نے اللہ کے متعلق کچھ کہہ دیا، کسی نے کسی بزرگ کے متعلق کچھ کہہ دیا، بغیر دلیل کے بس اس لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کے پیچھے چل رہے. جیسے آپ بغیر کسی ایک بھیڑ کو ایک طرف چلائیں تو وہ ساری بھیڑیں پیچھے چل رہی ہیں، اس طرح وہ آگے آگے ایک گمراہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے سارے چپ کر کے گمراہ ہو رہے ہیں. تو ان کی مثال ایسی ہے کہ سم بکم عمی، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں. کوئی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے کس طرف جانا ہے. اور قرآن مجید نے جا بجا ان کے متعلق یہ مثال بیان کی ہے، اس لیے کہ جانور میں پھر بھی تھوڑی عقل ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں جیسے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. کہ جانور میں پھر یہ عقل ہے وہ اپنے مالک کی آواز پہچانتا ہے. جانور میں یہ عقل ہے کہ وہ اپنے مالک کے فائدے میں کام آ جاتا ہے، سواری اس پہ کرتا ہے تو وہ اس کا اشارہ مانتا ہے. دودھ دینے والا جانور ہے تو اپنے مالک کے گھر دودھ دیتا ہے. انڈے دینے والی مرغیاں ہیں تو وہ اپنے مالک کے گھر انڈے دیتی ہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں. یہ تو اللہ کا کھا کر منکر ہو جانے والے ان سے بھی بدتر ہیں کہ عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اتنی ساری نشانیاں اللہ کی، ان کو چھوڑ کر یہ بات ادھر ادھر کی باتیں، فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے. تو وہ ساری باتیں جو شیطان نے وسوسے کے طور پر ان کے اندر ڈالی ہیں، ان کی مثال بالکل اس طرح ایک ریوڑ کی سی ہے جس کے اندر کسی کو سمجھ بوجھ نہیں، عقل نہیں. عقل سے کام لینا وہ عقل کے منافی سمجھتے ہیں. یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں ایسا وسوسہ ڈلتا ہے کہ عقل کے کام سے کام لینا عقل کے منافی سمجھا جانے لگ جاتا. تو یہ ایسی ایک بیماری ہوتی ہے جہاں سے پھر واپسی کا کوئی تصور نہیں رہتا. ایک بندہ ہے وہ معقول ہے اور کسی دلیل کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہے، اس کا راہ راست پہ آنا بہت ممکن ہے. اس کے مقابلے میں جو بندہ صرف مخاصمت کر رہا ہے ضد اور انا کی وجہ سے، وہ ہدایت پہ آنا، اس کا آنا بہت مشکل ہے. اور میں ہمیشہ یہ مثال اسی لیے دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عامر بن حشام ابو جہل کے حق میں، حضرت عمر کے حق میں کیوں قبول ہوگی اور ابو جہل کے حق میں کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا یہ تو پھر بس اللہ کا فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظریاتی طور پر اپنے آباء و اجداد کے دین کے ساتھ مخلص تھے اور وہ جا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. ان کے نظریے میں کوئی کھوٹ نہیں تھی. جبکہ ابو جہل اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، راتوں کو چھپ چھپ کے جا کے قرآن بھی سنتا تھا اور کہتا بھی تھا کہ جی یہ گھوڑے دوڑاتے تھے، ان کا قبیلہ دوڑاتا تھا، ہم بھی دوڑاتے تھے، یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے، ہر چیز میں ہم ان کا مقابلہ کرتے تھے. اب ان کے اندر نبی اور ہمارے اندر نہ اور ہم ان کی پیروی کرنے لگ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ضد اور اناد اور تعصب، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. ان کو مسئلہ سمجھ کا نہیں ہے، ان کو مسئلہ کچھ اور ہے. تو یہ جو ہے نا یہ انسان کو بہت دور لے جاتا ہے کہ عقل سے کام نہ لینا اور عقل سے کام لینے کو غیر معقول کام سمجھنا شروع کر دینا. یہ شیطان ایسی جگہ پر لے جاتا ہے کہ جہاں سے بندے کا واپس آنا پھر ممکن نہیں رہتا. والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگلی آیات پر انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے.